بہانہ دیکھیں نا بہانہ بنا ہے. حضرت نے نہ پروگرام رکھا ہوتا، پتہ نہیں آپ نے بھی کہاں ہونا تھا، میں نے بھی کہاں ہونا تھا. ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی ٹی وی کے آگے بیٹھا ہوتا، ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی کسی پارک میں ہوتا، ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی کسی سڑک پہ گھوم رہا ہوتا. حضرت نے پروگرام رکھا، بہانہ بن گیا، ہم سارے اللہ کے گھر میں آ گئے. تو جب بہانہ بن جائے، موقع مل جائے، اس موقع سے رج فائدہ اٹھایا کرو. اور جب بھی موقع آئے اللہ کے ذکر کا تو جو ہے نا رج کے کیا کرو، رج کے کیا کرو. کیونکہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. مقصد یہ ہے، وہ کہہ رہے ہم نے تمہیں بنایا ہی اس لیے ہے، اور مقصد ہی کوئی نہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور پھر کسی نے کمال، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے زندگی بے بندگی شرمندگی. یہ تو حضرت ابھی ہماری ساری توجہ دنیا کی طرف ہے. مکان بناؤ، ٹیلاں لے آؤ، فرنیچر لے آؤ، کوئی منائی نہیں ہے، لیکن بھائی صرف یہی تو کام نہیں نہ ہے. لیکن ہمارا بس یہی ہے حضرت، ساری کی ساری توجہ اسی جانب. ابھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ابھی دنیا کی محبت کا غلبہ ہے. جی ابھی سمجھ نہیں آ رہی. لیکن قرآن پاک میں اللہ فرما رہے جب بندے کو سمجھ آئے گی نا اس دن بروز حشر، تو پھر بندہ کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، میں نے کیوں نہیں کیا. آج کوئی ہمیں نماز کے لیے کہے تو غصہ لگتا ہے، آج کو ہمیں داڑھی کے لیے کہے تو غصہ لگتا ہے، آج کو اگر ہمیں سر پہ ٹوپی یا پگ رکھنے کو کہے تو ہمیں غصہ لگتا ہے. لیکن قرآن کہتا ہے اس دن نہیں. اس دن بندہ کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. بلکہ حدیث میں تو یہاں تک مفہوم ملتا ہے، بندہ اللہ سے یہاں تک بھی کہے یا اللہ ایک موقع دے، پھر بھیج میں نے واپس. نماز بھی پڑھوں گا، داڑھی بھی رکھوں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا، حج بھی کروں گا، ایک موقع کر نہیں. اب وقت گزر گیا، جب موقع دیا تھا تب تو نے کیا نہیں. اب تو نے سارا کچھ دیکھ لیا، جنت دیکھ لی، جہنم دیکھ لی، سزا دیکھ لی، جزا دیکھ لی، قبر دیکھ لی، سارا کچھ ہی دیکھ لیا تم. اب تو مزہ تو تب تھا کہ تو تب مانتا. اس لیے بھائی یہی پیغام لے کے اتنی دور سے آپ کے پاس آیا ہوں. آؤ من جائیے حضرت جی، آؤ من جائیے حضرت. باقی ہونا ہم سے نہ مان کے بھی کچھ نہیں ہے. یہ آپ کا اور میرا ہی وہم ہے کہ میں نے پورا فیصلہ آباد سر پہ اٹھا رکھا ہے حضرت جی. کچھ بھی نہیں حضرت. تیرے میرے جیسے کہیں آئے کہیں گئے میاں، کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا. کسی کو سال یاد رکھا گیا، کسی کو 5 سال یاد رکھا گیا، پھر زمانے نے بھلا دیا سب کو. تیرے میرے ساتھ بھی یہی ہونا ہے. یہ تو اور میں ہی اپنے اپنے کاغذوں میں ترم خاں بنے بیٹھے ہیں حضرت. پتہ نہیں میں کیا، کسی کو یاد بھی نہیں ہونا حضرت. بلکہ حضرت ہم نے تو یہاں تک بھی تماشے دیکھے ہیں کہ بندے کو جب دفنا لیا نا تو وہ شخص کہ جس کو وہ بندہ اپنی زندگی میں اپنا سب سے قریبی، سب سے بیسٹ فرینڈ کہتا رہا، میری آنکھ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، ایک نہیں میں نے پتہ نہیں کتنی بار دیکھا، جس کو اپنی زندگی میں اپنا سب سے چہیتا، سب سے بیسٹ کہتا رہا، سب سے پہلے دفنانے کے بعد وہی بولا آؤ چلیے. سب سے پہلے وہی بولا، میں نے ایک بار نہیں دیکھا، سب سے پہلے وہی بولا آؤ چلیے حضرت. حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ مردے کو دفنانے کے بعد قبر پہ اتنی دیر ٹھہرو جتنی دیر ایک اونٹ کو ذبح کیا جائے اور اس کا گوشت بنایا جائے. آپ قربانی دیکھنے والے لوگ ہیں، اگر ایک اونٹ کو ذبح کیا جائے اور اس کا گوشت کرنا بڑا قدرتی کاریگر کسائی بھی ہوگا نا، کم از کم 3-4 گھنٹے اس کو بھی لگیں گے. سچ بتانا یہاں رکتا ہے کو 3-4 گھنٹے ادھر. یہ آپ اور میں ہی پتہ نہیں اپنے کاغذوں میں کیا بنے بیٹھے ہیں. تیرے پاس کسی نے گھنٹہ بھی نہیں ٹھہرنا ہے. یہ تو نے یار یار لگائی ہوئی ہے، یار بنانا ہی تو اس ذات نو بنا ہے، اس کو بنا. کیڑا یار تے کیڑا. پہلی عید پہ ہو سکتا ہے آئیں بڑے چاؤ کے ساتھ، پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا کوئی بھی نہیں آئے گا تجھے. اور پھر وہی رب ہوگا جس کو تو نے اپنی زندگی میں.
شاہ حسین رحمۃ اللہ تعالی بڑی خوبصورت بات حضرت نے لکھی، کہتے ہیں کہے فقیر حسین نے مانا، کہے فقیر حسین نے مانا، دنیا چھوڑ آخر مر جانا۔ اور جو تیسری بات ہے وہ اس سے بھی سونی کی حضرت نے، کہتے کیا ہیں؟ کہتے آج نہیں نا تیرے پاس اللہ کے لیے ٹائم کوئی بھی، آج تیرے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں، قرآن کے لیے ٹائم نہیں، ذکر کے، باقی ٹائم ہے، روٹی کے لیے ہے، سالی کے گھر جانے کو ہے، سالے کے گھر جانے کو ہے، کزن کے لیے ہے، ماموں کے لیے ہے، خالہ کے لیے ہے، نان کے جانے کو ہے، داد کے جانے کو ہے، پارک جانے کو ہے، مری جانے کو ہے، ناران جانے کو ہے، کاغان جانے، اپنے سب کاموں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، نہیں ہے تو نماز کے لیے نہیں ہے کوئی۔ تو شاہ حسین کہتے ہیں نہیں نا آج تیرے پاس اللہ کے لیے ٹائم کوئی بھی، تلاوت کے لیے نہیں ٹائم، ذکر کے لیے نہیں ٹائم، تہجد کے لیے نہیں ٹائم، نوافل کے لیے نہیں ٹائم، نہیں نا آج تیرے پاس ٹائم، آج تیرے پاس اللہ کے لیے نہیں ٹائم۔ لیکن کہتے ہیں اینڈ کیا ہونا ہے؟ کہے فقیر حسین نے مانا، دنیا چھوڑ آخر مر جانا، آخر کم اللہ دے نال ہے، جس سے تو بھاگا ہوا ہے جانا تو نے اسی کے پاس ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جانا تو نے اسی کے پاس ہے۔ تو پھر اس دن کون سا منہ لے کے جائے گا اس کے پاس ہے؟ کیا منہ دکھائے گا اس دن اس کو جا کے حضرت ہے؟ کیا کہے گا ادھر جا کے اس کو حضرت؟ کون سا منہ دکھائے گا حضرت ہے؟ اس لیے پتر میں پیچھے بھی یہی کہہ کے آیا ہوں، باقی گلاں ساریاں بعد والیاں، پہلی گل ہی نماز ہے بچوں، پہلی گل ہی اللہ دا ذکر ہے، پہلی گل ہی نبی پاک علیہ السلام تے درود ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، اور دیکھیں جی نسل انہوں نے کسی نے نہیں دینا ہے، جانا سارے نہیں۔ وہ قرآن پاک میں بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون، کہیں کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہیں کہا الیہ المصیر، بار بار ایک کی بندے نام آنا تو نے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، بار بار بات کی، بندے کیوں بھاگ رہا ہے؟ کہاں بھاگے گا تو کہاں بھاگے گا؟ اب دیکھیں نا جی، یہ بھاگ کے ہم نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت جس مثلا صبح سے لے کر اب تک جو ہم پہ فرائض تھے اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، واجبات تھے، سنتیں تھیں، ہم نے نہیں ادا کیے، تو ذرا دیکھو حضرت جی نقصان کتنا ہوا۔ اب کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے، آگے بھی ایک پروگرام ہے، میں مثال کے طور پہ حضرت جس دوست نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی ہیں، ذرا اپنا نقصان سنو حضرت جی۔ حالانکہ میرا کام بتانا ہے، مجھے پتہ ہے نقصان سن کے بھی آپ پہ کوئی اثر نہیں ہونا اس نقصان کا، بیسک اس نقصان کو تو اس نے فیل کرنا ہے نا، تو یہ بیچارہ تو بیمار ہے، اس کو تو زنگ لگاؤ، یہ نقصان اس نے نہیں فیل کرنا، یہ نقصان اس نے فیل کرنا تھا۔ ابھی ہمیں بتا دیا جائے جی آپ کا اتنا پیسوں کا نقصان ہو گیا، بندہ اتھے ہی جاپے گا تھلے، کیونکہ اس نقصان کو یہ نہیں یہ سمجھے گا۔ مثال کے طور پہ جس دوست نے آج صرف فجر کی سنتیں نہیں پڑھی، باقی تو اس کے بعد جو ہوتا اس نقصان کو، صرف جس نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی، جس کی جماعت چھوٹی نقصان علیحدہ، جس نے فرض ہی نہیں پڑھے، فجر ہی نہیں پڑھی، نقصان علیحدہ، اس کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرنی تھی، وہ نقصان علیحدہ، سورہ رحمان پڑھنی تھی، وہ نقصان علیحدہ، آیت الکرسی پڑھنی تھی، وہ نقصان۔ صرف جس دوست نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی، ذرا اپنا نقصان سنو حضرت جی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فجر کی سنتوں کا ثواب زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے، فجر کی سنتوں کا ثواب زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے، وہ ثواب اس خالی جگہ کو بھر دیتا ہے حضرت جی۔ اچھا اب یہ بھی سن لیں کہ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ خالی جگہ بھی کو تھوڑی سی ہے، نہیں، نبی پاک علیہ السلام کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے کہ اگر کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل 500 سال تک بھاگا جائے،
آپ کے فیصل آباد اگر میں سیالکوٹ سے آؤں نا تو 120 کی سپیڈ پہ میں تقریباً 2.5 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہوں ادھر جی، ٹھیک ہے جی. لیکن اگر زمین سے پہلے آسمان پہ جانا ہو تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل 500 سال تک اگر سفر کرو گے تو یہ زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ ہے جی. کتنا فاصلہ ہوگا، 500 سال لگیں. اور جب حضرت جی گھوڑا پوری چوپن پہ بھاگتا ہے نا تو اس کی رفتار 130 140 تک جاتی ہے. تو اگر آپ اس کو ادھر لائیں تو اس طرح کہ مسلسل اگر 140 کی سپیڈ پہ بیٹھ کر ٹوٹا کرولا پہ 500 سال تک گاڑی چلائی جائے تو یہ زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ ہے. اور کیا کہا، فجر کی سنتوں کا ثواب اس فاصلے کو بھر دیتا ہے. آج جس بھائی نے فجر کی سنتیں نہیں پڑھی کتنا نقصان ہوا ہے. لیکن ہے کوئی توجہ کسی کی ادھر؟ ساری توجہ دنیا داری کی طرف ہے ادھر. وہ نقصان لگتا ہے، یہ نقصان نہیں لگتا ادھر. اللہ اصل نقصان تو یہ نقصان ہے ادھر، لیکن توجہ ہی نہیں. جماعت جس کی چھوٹی وہ نقصان وکھرا، جس نے فجر نہیں پڑھی وہ نقصان وکھرا. اب اس کے بعد حضرت ایک اور کام تھا. چلو 33 بار پڑھنا تھا سبحان اللہ، 33 بار پڑھنا تھا الحمدللہ، 34 بار پڑھنا تھا اللہ اکبر. اب 33 اور 34 کا تو نہیں بتا سکوں گا، یہ صرف ایک بار نہ پڑھنے کا نقصان سنو ذرا. مدینہ پاک، نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر، صحابہ علیہم الرضوان حاضر خدمت. اور کسی نے کمال نقشہ کھینچا جی، ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. صحابہ حاضر خدمت ہے جی. نبی پاک علیہ السلام نے جبل احد کی طرف توجہ دلا کے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ، کیا تم میں سے کوئی اس طرح کا نہیں جو روزانہ جبل احد کے برابر عمل کر لیا کرے؟ اتنا بڑا پہاڑ ہے. صحابہ نے اس کی محبوب بہت بڑا پہاڑ ہے، کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ دریا رامن جوش میں تھا. فرمایا میرے صحابہ تم میں سے ہر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے. عرض کی محبوب وہ کیسے؟ فرمایا صرف ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب جبل احد سے زیادہ ہے. اور ہم نے فجر کے بعد کتنی بار کہنا تھا جی؟ 33 بار. ایک بار کہنے کا ثواب جبل احد سے زیادہ ہے. اور ہم نے فجر کے بعد کتنی بار کہنا تھا؟ 33 چھوڑ کے ہم نے ایک بار بھی نہیں کہا. کتنا نقصان ہوا حضرت. فرمایا ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب جبل احد سے زیادہ ہے. اور ہم نے فجر کے بعد کتنی بار کہنا تھا؟ 33 بار. ہم نے ایک بار بھی نہیں کہا. ہوا نا نقصان. فرمایا ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب جبل احد سے زیادہ ہے. اور اہل سنت کا مزاج کیا ہے؟ فرضوں کے بعد 3 بار ہم نے کہنا تھا. ہو گیا نا نقصان. فرمایا ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب جبل احد سے زیادہ ہے. اور ہم نے فجر کے بعد کتنی بار پڑھنا تھا؟ 34 بار حضرت. کتنا نقصان حضرت. لیکن ابھی یہ نقصان ہمیں نقصان نہیں لگ رہا. یہ باتیں جا کے پتہ چلیں گی قبر میں حضرت. یہ تب پتہ چلے گا کہ اوہو میں کیا کرتا رہا حضرت، میں نے کیوں نہیں کیا حضرت. کتھے یار، کتھے بیلی، کتھے فلانا، کتھے. اس لیے بھائی ہر وقت ہے